محمد صلی علی رسول الکریم۔ میری عزیز بیٹیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بچی کی زندگی کے مختلف مراحل ہوتے ہیں۔ ایک زمانہ بچی ہونے کا ہے، ایک زمانہ بیوی بننے کا ہے، پھر ماں بنتی ہے، پھر دادی اور نانی بنتی ہے۔ ہر زمانے میں اس کی ذمہ داریاں مسئولیتیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ ماں کی گود بچے کا پہلا مدرسہ ہے، اس لیے خواتین کا دینی تعلیم سے آراستہ ہونا اور کتاب و سنت کے علم کو حاصل کرنا، جہاں اپنی ذاتی زندگی کے لیے ایک بہت ضروری چیز ہے اور مفید عمل ہے، وہیں آنے والی نسلوں کی دین کی حفاظت کے لیے اور ان کی صحیح تربیت کے لیے بچیوں کا دینی تعلیم سے آراستہ ہونا بہت ضروری چیز ہے۔ بچہ گھر میں ہی تربیت حاصل کرتا ہے، مزاج حاصل کرتا ہے، اور جو مزاج اس کا گھر میں بنایا جاتا ہے وہی بڑے ہو کر اس کے اوپر حاوی ہوتا ہے۔ حدیث میں واقع آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک خاتون نے اپنے بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، تعال اعطیک شیئا، آؤ میں تمہیں چیز دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ماذا اردت ان تعطیہ، تم نے جب یہ کہا کہ آؤ میں تمہیں چیز دوں گی تو تمہاری نیت کیا تھی، کیا دینا چاہتی تھی؟ انہوں نے کہا، اردت ان اعطیہ تمرۃ، میری نیت یہ تھی کہ وہ آئے گا تو اس کو ایک چھہارا دوں گی۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اما انک لو لم تعطیہ شیئا لکتبت علیک کذبۃ، اگر تم اس کہنے کے باوجود بچے کو کچھ نہ دیتی یا کہنے کے وقت ہی تمہارے دل میں یہ نیت نہ ہوتی تو تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ یہ تربیت ماں کی جا رہی ہے اور اسی کو دیکھ کر بچے کی تربیت ہوتی ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے واقعات بہت مشہور ہیں۔ جب وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلے ہیں، ان کی والدہ نے 40 دینار ان کے کپڑے کے اندر کے حصے میں سیل دیے تھے اور اس سے کہا تھا، بیٹا جھوٹ مت بولنا۔ راستے میں ڈاکوؤں نے حملہ کر دیا اور قافلے کی تمام چیزوں کو لوٹ لیا۔ یہ بچے سے تھے، ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں میں کا ایک شخص آیا، اس نے کہا، تمہارے پاس کیا ہے؟ کہ 40 دینار۔ اس نے سمجھا یہ مذاق اڑا رہا ہے ہمارا، اس کو پکڑ کے اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار یہ بچہ ہم سے مذاق کرتا ہے۔ کہ کیا؟ میں نے اس سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے؟ تو کہ 40 دینار، سونے کا سکہ۔ سردار نے اس سے پوچھا کیوں مذاق کرتے ہو؟ کہ نہیں یہ ہے۔ انہوں نے اپنے استر نکال کے دکھلا دیے اور کہا کہ میری ماں نے چلتے وقت مجھ کو تاکید کی تو جھوٹ مت بولنا۔ ان کے اس ایک واقعے کا اثر یہ ہوا کہ ڈاکوؤں کو وہ سردار نادم ہوا، اس نے توبہ کی اور تمام لوگوں کے تمام سامان واپس کر دیے گئے۔ جب ایسی ماں ہوگی اور ایسے بچے ہوں گے تو گھر میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوں گے۔ اس لیے آپ کو بڑے اہتمام کے ساتھ اپنے لیے، اپنے آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے اہل خاندان کے لیے علم حاصل کرنا چاہیے۔ میں مختصر وقت کے لیے بیٹھا ہوں ورنہ واقعات بہت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ بھی مشہور ہے کہ ایک دن گشت کرتے ہوئے رات کو ایک ویران علاقے میں پہنچے تو ایک خیمے کے اندر سے آواز آ رہی تھی۔ بوڑھی عورت اپنی بچی سے کہہ رہی تھی کہ آج جانور نے دودھ کم دیا، تھوڑا پانی ملا دو۔ تو اس نے کہا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فروخت کرنے والے دودھ میں پانی ملانے سے منع کیا ہے۔ عورت نے کہا، کہاں عمر یہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس نے کہا، عمر نہیں دیکھ رہے لیکن وہ اللہ دیکھ رہا ہے جس نے امیر کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔
یہ بچی تھی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اتنے متاثر ہوئے کہ اس بچی کا نکاح اپنے صاحبزادے عاصم ابن عمر کے ساتھ کیا، اور اسی بچی کے نواسے ہیں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جو 5ویں خلیفہ راشد کہلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی علم نافع عطا فرمائے، آپ کی زندگی کو بھی دوسروں کے لیے نمونہ بنائے، اور آنے والی نسلوں کے لیے آپ کو بہترین مربی بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.